یعنی مدد. بھائی تم ویر جیوں میں دوں آسوں تونی جیو جیو جے من چندیوں یارا ودیو سو گنان مشاہد ویرا من جیو من مالایو برات اگاہتا تویڑے توڑا توڑ سوامی ارج جیو ارج تمہیں انتر جان. مولانا حضر امام سلوات پڑھو. زندہ رہو. اللہم صلی اللہ محمد رخایا. زندہ رہو. دنیا میں کوئی بھی مذہب ہو گئے، مذہب کی جو بنیاد ہے تو خدا کی ہستی کے اوپر ایمان اور یقین پر ہے. پھر اس مذہب کے اوپر عمل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور عام جو مذہب ہیں وہ آسمان سے اترے، یعنی نبیوں پیغمبروں کی معرفت خدا تعالیٰ نے مذہب کو انسانوں کے لیے بہتری اور بھلائی کے لیے بھیجا. میں ان مذہبوں کو کہ جو دنیا کے اندر کوئی آدمی ایک مت کھڑی کرتا ہے، جیسے کہ کوئی کلٹ کھڑا کر دیتا ہے، کوئی گروپ کھڑا کر دیتا ہے اور اس کے اندر اپنے طریقے سے وہ لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، ان مذہبوں کا میں ذکر نہیں کرتا، کیونکہ یہ آسمانی مذہب نہیں ہے. آسمانی مذہب وہ ہیں کہ جن کو کسی پیغمبر نے دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی بھلی کرپا سے، رحمت سے لوگوں کی بھلائی اور عاقبت کے لیے بھیجے ہیں. ان مذہبوں کے اندر آج جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ مذہب اسلام تو ہے ہی کہ جو ہم پالتے ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، کرسچن لوگ، کرسچینٹی ہے، جوڈیزم ہے، بدھزم ہے، کیونکہ ہم بدھ نبی کو نبی کے طور پہ قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے ہندوستان کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے بہت سے پیغمبر اور دنیا کے اندر بھیجے ہوئے اوتار آئے جنہوں نے لوگوں کو خدا کی بھکتی اور حق پہ چلنے کے راستے بتائے. ان مذہبوں کا میں نے آپ کو عرض کی مقصد یہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کو بھولے نہیں، اس کے ہم شکر گزار بنیں، اور چونکہ خدا تعالیٰ تمام انرجی کا اور تمام قسم کے کمفرٹ کا، تمام قسم کے سکھ کا، تمام قسم کی مشکلیں دور کرنے کے لیے خدا سے بڑا کوئی سورس نہیں. سب سے بڑی سورس جو ہے وہ خود خدا کی ذات ہے. اس لیے مذہب ہم کو دنیا کے اندر سکھ آرام دینے کے لیے اور بدیوں برائیوں سے، تکلیفوں، مشکلوں، مصیبتوں سے بچانے کے لیے آیا ہے. اب ہوا کیا کہ چونکہ شیطان بھی ساتھ ہے، کوئی لالچ میں پڑ گیا، کوئی خون پنی میں پڑ گیا، کوئی سوارتھ پرتی میں پڑ گیا، یعنی کوئی گریڈی ہو گیا تو کوئی سیلفش ہو گیا. تو دنیا کے اندر جب یہ باتیں بنتی ہیں تو انسان بھلائی کا راستہ چھوڑ کے برائیوں کی طرف چلے جاتا ہے. ظاہر میں وہ کسی مذہب کو پالتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کی لائف کے اندر مذہب کا عمل نہیں. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں مذہب کے اوپر، لیکن مذہب پہ عمل نہیں کرتے. اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل دل سے نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک آج کی مثال نہیں دینا چاہتا، آپ خود سمجھ جانا، لیکن ایک ہسٹوریکل مثال دوں آپ کو. اسلام کے اندر، ہسٹری کے اندر
رسول اللہ کی 23 برس کی نبوت کے درمیان پہلے 11-12 سال ذرا تھوڑے آرام سے گزرے، لیکن بعد میں بہت لڑائیاں ہوئیں، کیونکہ رسول اللہ کی ساری زندگی جو خصوصاً 23 برس کی نبوت کی زندگی تھی وہ دکھ اور لڑائیوں میں ہی گزری، مگر زیادہ لڑائیاں مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہوئیں۔ اب ان لڑائیوں کے اندر نبی کے جو سگے کٹمبی اپوزٹ تھے نا، ان کا زور بہت تھا، سنکھیا نمبر بھی، ان لوگوں کی کوانٹٹی بھی بہت تھی، ہتھیار وغیرہ ویپنز وغیرہ بھی بہت تھے، ہر لحاظ سے وہ مسلمانوں سے چڑھتے تھے، لیکن ہوا کیا، ان کی پڑتی ہو گئی، ڈیفیٹ ہو گئی، اور ایسے ہار گئے کہ اب کوئی رستہ نہ رہا اور آخر وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ خاص طور پہ اس وقت ہوا کہ جب رسول اکرم مدینہ سے حج کرنے کے لیے گئے، اور 8ویں سال میں جب سیکنڈ حج کیا، پہلے تو حج کے لیے گئے اور واپس چلے آئے، حج نہ کر سکے، لیکن جب ہی مکہ فتح ہو گیا تو اس وقت یہ ابو سفیان بنی امیہ کی جو اولاد تھی یہی سب سے بڑے دشمن تھے، اور یہ جب ہار گئے اب کوئی رستہ نہیں تھا، یا تو گردن اتر جاوے اور یا پھر اسلام قبول کرے، محمد کا کلمہ پڑھے۔ تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی، گردن بچا لی اور محمد کو رسول مان لیا۔ لا الہ الا اللہ تو کہتے تھے، جھگڑا تو صرف محمد رسول اللہ کہنے کا تھا۔ یہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ محمد ان عربوں کو کہو کہ تم نے اسلام کو قبول کیا ہے لیکن تمہارے دلوں میں ایمان اترا نہیں، یعنی تم نے ابھی تک ایمان کا مزہ نہیں چکھا۔ یہ سب میجورٹی میں تھے، اب مسلمان ہو گئے، ہر طرح کی ان کو چھوٹ مل گئی، ایکول رائٹس مل گئے، مال غنیمت کے اندر جو بوٹی آتی تھی اس کے اندر ان کو سر کے حق ملتے تھے، بلکہ نبی ان کو زیادہ دیتے تھے تاکہ ان کے جو دلوں کو تھوڑا پمپاڑا جائے۔ نبی گزر گئے، جھگڑے شروع ہوئے۔ یہ لوگ بنی امیہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جو اس زمانے کے اندر اسلام کے جتنی بھی پریکٹس تھی سب کرتے تھے۔ کیا ہوا، میں بہت شارٹ کر رہا ہوں آپ کے لیے، یزید کا زمانہ آیا، اور یزید نے جس محمد کا کلمہ پڑھتا تھا اور جس محمد کے کہنے پہ نماز پڑھتا تھا، اسی کے نواسے کو، گرانڈ سن کو اس نے ذبح کرا دیا۔ مولانا حسین علیہ السلام کا سر پہلے تو ابن سعد کے پاس گیا اور بعد میں ادھر آیا یزید کے پاس، اور یزید مولانا حسین کے کٹے ہوئے سر کو ٹرے میں پڑا ہے، دیکھ کے ہنس رہا ہے، اور کیا کہتا ہے، اپنے گناہ کی سزا ملی، استغفر اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر، اٹھا اور جا کے نماز پڑھی، محمد کا کلمہ پڑھا اور محمد کے ہی بیٹے کو شہید کیا، اور کہتا کہ تم نے گناہ کیا، میرا سامنا کیا، اپنے انجام کو پہنچے۔ مسلمان تھا، نماز پڑھتا تھا، اور محمد کی آل کو مار ڈالا، حالانکہ قرآن میں لکھا ہے کہ تم محمد اور محمد کی اطرت کے اوپر عمل کرو، کہنے پر عمل چلو اور ان کا شکرانہ ادا کرو۔ خدا تعالیٰ نے قرآن میں محمد کی آل کے پیچھے چلنے کے لیے، فرمان برداری کے لیے، ان کی عزت کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، قرآن میں بہت سی جگہ اس بات کے خیالات خدا تعالیٰ نے ظاہر کیے اور حکم کیے ہوئے ہیں۔ باوجود قرآن پڑھنے کے، نماز پڑھنے کے، محمد کا کلمہ پڑھنے کے، لیکن محمد کے گھر کو، اس کے خاندان کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج محمد کی اولاد موجود ہے، یزید کی اولاد کدھر نہیں ملتی۔
मोहम्मद की औलाद आज मौजूद है, लेकिन यजीद और मुआविया की औलाद किधर नहीं है, अंजाम आ जाते हैं। तो मेरी अर्ज ये थी कि किसी मजहब के ऊपर अमल करना और मजहब को फॉलो करना दो जुदी बातें हैं। मस्जिद में जाने से कोई आदमी मोमन नहीं बनता, जमात खाने के अंदर आ जाने से आदमी कोई मोमन नहीं बनता, जब तक कि उसके दिल के अंदर इस बात की इच्छा और ख्वाहिश न होवे। हजरत मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार जामनगर के जमात खाने में बैठे हैं। जामनगर झगड़े का एक बड़ा घर था, एक जमाना था ऐसा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाते हैं, अली के जमाने के अंदर एक मुआविया था, लेकिन आज बहुत से मुआविया हैं और कुछ लोग मुआविया जैसे यहां इस जमात खाने में बैठे हैं। मौला फरमाया इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल किया। एक यजीद था, आज सैकड़ों यजीद है, बहुत से यहां बैठे हैं, जमात खाने आए हैं, लेकिन मुआविया और यजीद की तरह क्या बात है? ईमान नहीं उतरा। ईमान क्या चीज है दीनदारों? किसी चीज को कबूल कर लेना ये कोई ईमानदारी नहीं, जब तक के आदमी उसके दिल से कबूल न करे। आप किसी आदमी को जबरदस्ती मार तोड़ के कोई चीज बका डालो, वो भला हाँ कर देगा, लेकिन दिल से हाँ नहीं करता। जब तक के दिल किसी चीज के ऊपर मोहब्बत और यकीन नहीं रखता, तब तक ईमान नहीं आता। और ईमान नूर है, ईमान रोशनी है, ईमान एतकाद है, ईमान यकीन है, ईमान भरोसा है, और ईमान इंसान के लिए प्रोटेक्शन है। सिर्फ ईमान और किसी चीज के ऊपर भरोसा करना ये भी दो जुदी चीजें हैं। मैं आपको एक मिसाल दूं। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना मंगाया, हमने खाया, पैसे दिए, बाहर चले आए। क्या खाना खाने से पहले हमको ऐसा शक हुआ कि ये खाने के अंदर जहर तो नहीं मिला हुआ, वो किचन वाले ने कुछ मिला तो नहीं दिया? हमने तो ऐसा ख्याल भी नहीं किया। हम भरोसे से गए, खाना खा के भरोसे से चले आए। ये भरोसा है, ईमान नहीं। ये भरोसा है, ईमान नहीं। ईमान तो ये है, रसूल अकरम वाज करते थे, उहद की लड़ाई आ रही थी, नबी ने फंड मांगा। उहद की सेकंड बड़ी लड़ाई थी, पहली बदर की हो गई। बदर की लड़ाई में काफर हार गए, बदला लेने के लिए वो दूसरे बरस उहद की लड़ाई उहद के आए। रसूल अकरम ने तैयारियां की और लोगों से फंड मांगे। उसमें से एक आदमी उठा, कहता, या नबी, मेरे पास और कुछ नहीं है, मेरा एक बगीचा है जो मुझे मेरे बाप के वारसे में मिला है, और ये बगीचे के सिवा कुछ नहीं। ऐ खुदा के पैगंबर, आप मेरे ऊपर मेहरबानी करो। हाथ जोड़ के कहता, मेरा ये बगीचा कबूल कर लो, और इसकी जो भी आवक होए, यानी या बेच के या कुछ भी करके आप इसको लड़ाई के फंड में जोड़ो। ईमान, उसका खाना पीना उसमें से निकलता था, उसने कल की कोई परवाह नहीं की, और रसूल अकरम ने फंड मांगा तो हुजूर ने उस चीज को कबूल किया। ईमान इंसान के दिल के अंदर ऐसा यकीन पैदा करता है कि फिर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं रहता। कच्छ के किसी आदमी की मेहमानी थी। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह दातार के जमाने के अंदर हमने जो मजे पाए हैं, आप में से जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद शाह का वारा देखा है दीनदारों, आपको बहुत सी चीजें याद होंगी। अफ्रीका में साहब इतना नहीं आते थे, लेकिन हिंदुस्तान में हर बरस आते थे, 2-2 महीने ठहरे, हर रोज 30-40 मेहमानियां कबूल करे। हसनाबाद के सामने मैदान के अंदर जुदे जुदे पाठ पड़े होवे, फैमिलियां बैठी होवे, कुर्सी पड़ी होवे, इमाम हर फैमिली के अंदर जाके उसकी मेहमानी कबूल करे। तो कच्छ के किसी आदमी की मेहमानी थी।
इतनी बड़ी पगड़ी सिर पर, छोटा सा मुंह, साथ में लकड़ी उसके सिर पे रखी, उसका नाम लेके खुदावंद कहते हैं क्या बात है, क्यों ऐसे दुबले पतले और पीले पड़ गए हो? हाथ बांध के कहते हैं मौला मुझे चक्री की बीमारी है, यानी एपिलेप्सी है। बस देखो अदब कैसा होता है, निगाहें नीची हैं, सर झुका हुआ है, हाथ जोड़ के कहते हैं मौला मुझे चक्री की बीमारी है, देखो तुम कैस्टर ऑयल पियो। भले खुदा, बस भले खुदाबंद। मौला जब ही चले गए तो बच्चे वगैरह सब जो फैमिली इकट्ठी हुई तो उनको कहते हैं, पूछते हैं बाबा मौला के चाहिए कैस्टर ऑयल पियो, पूछा ना किया कि केटलो पीनो ने कदे पीनो, हे चुप रहे, ये धनी के खबर में। मौला को तो पता है ना, उसने न कोई कुछ कहा सुबह पियो शाम पियो, कितना पियो, थोड़ा पियो ज्यादा पियो, उसने ये कहा कैस्टर ऑयल पियो। बस बाजार जाके कैस्टर ऑयल की छोटी बोतल खीसे में रखे, घंटे 2 घंटे 3 घंटे जरा सा मौला का ख्याल आवे और बोतल में से थोड़ा आधी चमची 1 चमची 2 चमची जितना थोड़ा पी लेंगे। सुबह भी पिए, दोपहर को पिए, शाम को पिए, जिंदगी भर पिया, लेकिन कभी चक्री नहीं आई, बीमारी मिट गई। ये ईमान, ईमान जो है उसने मौला का हुक्म मान लिया कि मौला ने कहा कैस्टर ऑयल पियो, आमीन। अब उसकी बीमारी मिटे या न मिटे वो दूसरा सवाल है। सवाल क्या है? फरमान बरदारी का। सवाल ये है ओबीडियंस का। सवाल ये है कि इमाम के ऊपर इतना यकीन है कि बच्चों ने जब ये कहा, पूछना था कि कितना पिए, किस टाइम पे पिए, तो उनको कहता है तुम चुप रहो, उसको सब पता है। मैंने 3 पाठ चौगड़िए के बोले, भाई तिनी वीरें जियों उम्मीदों आंसू खूनियों। जो भाई हैं, मजहब के भाई हैं, मौला उनकी उम्मीदें, आरजुएं, डिजायर पूरी करे। जियो जियो जे मन चंदइयों। अब ऊपर की जो कड़ी है वो नीचे के साथ कनेक्टेड है कि उन्हीं भाई तिनी वीरें जी। इसके अंदर खास ये खसूसियत है कि उन भाइयों की आंसू पूरियों होवें, उनकी उम्मीदें पूरी होवें कि जिनके दिल के अंदर नूर है। चंदइयों कहते हैं चांद की रोशनी को। यहाँ मिसाल है इबादत में जिसको दीदार मिला हो है। अगर ईमान सलामत है, हो सकता है उसने दीदार न भी किया हो, लेकिन अगर ईमान मजबूत है, दीनदारों, उसके दिल के अंदर वो ईमान का नूर भी तो है ना। भाई तिनी वीरें जियो मैदों आंसू पूनियों। जियो जियो यानी हमेशा लीले रहो, हरे रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। जे मन चिंदइयों, जिनके दिल के अंदर नूर की, ईमान की रोशनी है, वो जियो, सुखी रहो, आबाद रहो, तुम्हारी सब उम्मीदें पूरी होवें। यारा वंदियो गिनान मुशाहिदो। तुम गिनान पढ़ो, वाज़ें सुनो। मुशाहिदों का मतलब है, गिनानों का मतलब समझ, जो वाज़ों में मिलती है, गिनान पढ़ने से नहीं मिलती। यारा वंदियो गिनान मुशाहिदो। वीरा मन मा न लायो भिरान। तुम्हारे दिल में शक नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, स्केप्टिकल मत बनो। जो मजहब ने कहा है उसको आमन्ना व सदकना कबूल करके अमल करो। अगा हुता तोड़े तोड़ा तोड़। इसमें सिंधी पंजाबी मिक्स की हुई है इस सदरदीन ने। आगे, यहाँ आगे से मतलब है फ्यूचर, और इशारा है मौत के बाद की जिंदगी का, कि उधर वो लोग जिनके दिल में चंदइयों है, शांति है, रोशनी है, ईमान है, वहां उनको अपनी मंजिल मकसूद पर, डेस्टिनेशन पे मौला पहुंचाएगा। तोड़ कहते हैं एंड। वो अपने एंड पे पहुंचेंगे और वो मौला अर्ज सुनता है कि जो सब कुछ जानता है, अंतर्जामी है, मुंह से न बोलो तो भी वो जानता है। हजरत इमाम इधर आए,
अगस्त गए, अगस्त में बराबर 1 साल हुआ। मेहमानिया का काम चालू है। एक शख्स ने मौला को एक खत लिखा। बाद में मुझे उस शख्स ने बात की, मौला मैंने कभी ऐसा कहीं भी इमाम को देखा नहीं कि मेहमानियों में खड़े होकर रूहानियों को दुआ देवे। हालांकि ये प्रथा भी नहीं है, मगर मौला के लिए कोई प्रथा की बात ही किधर है। इसने खत लिखा, मेहमानी पेश की, प्लेट के ऊपर खत पड़ा था। मौला ने खत लेके मुखी को दे दिया और मेहमानी की दुआ शीश दे दी। मौला उसी वक्त खड़े हो गए। मुखी को खत दे के सब खड़े हो गए। मौला ने रूहानियों को दुआएं दी, बैठ गया। जिस आदमी ने यह खत लिखा उसने मुझको कहा कि मिशनरी साहब, मैंने खत में यह लिखा, मौला ने बिल्कुल ढील नहीं की, डिले नहीं किया, फौरन खड़े होके मेरे बाप दादाओं को, मेरे एंसेस्टर्स की रूहानियों को दुआ दे दी। उसने तो खत को पढ़ा भी नहीं, मगर जो खत में लिखा था वो बिल्कुल बराबर था। वो जानता है, अंतर्जामी है। मौलाना हजरत इमाम 1960 में अफ्रीका आए। दारुस्सलाम के अंदर एक गिनान पार्टी थी जो मरहूम शमसू तेजपाल का भाई अजीज तेजपाल चलाया करते थे। गिनानों को राग से म्यूजिक में रखते थे। बहुत से म्यूजिक बिगड़ भी गए, असल राग से फिर गए। जो आज तक चल रहे हैं वो बराबर नहीं हुआ, चलो लेकिन अच्छा काम किया। मैं भी उसमें था। हम लोग 20-25 जने मौला के पास कुछ मेहमानी लेके और एक माउथ ऑर्गन म्यूजिक के लिए मुंह से बजाया करता था। उसके अंदर 14-15 स्लिट्स थे, होल्स थे, और मुंह से उसको बजाया जाता है, माउथ ऑर्गन। वो एक स्पेशल बना के मौला के लिए लेके गए। मौला बहुत खुश हुए और वो माउथ ऑर्गन लेके मुंह के पास लेके आए। तो हमारे में से किसी ने कहा, खुदावंद आप बजाते हो? सब फरमाया, हाँ मैं बजाता हूँ। तो खुदावंद आप बजाओगे? हाँ मैं बजाऊंगा अगले। अब उस वक्त हम लोग बैठे हैं, कुछ और भी लोग थे। उस जमाने के अंदर मौला को ज़ाहिर भाने इमाम बने हुए 3 ही बरस हुए थे। इतनी बहुत सिक्योरिटी हमारी जमात की तरफ से नहीं थी कि कौन आवे कौन ना आवे। तो साउथ अफ्रीका में से कुछ लोग आए, उधर बैठे थे। मौला उनकी तरफ देखे, पूछते हैं कि हैव यू टू से एनीथिंग? तो एक आदमी खड़ा हुआ और खीसे में से एनवेलप निकाला। तो आने लगा तो साहब ने उसको रोक दिया। साहब फरमाया, स्टे देयर, आई डोंट वांट दिस लेटर, यू हैव रिटन अगेंस्ट माई मुखी कमरिया, आई डोंट वांट इट, डोंट राइट एनीथिंग अगेंस्ट माई लीडर्स। चुप होके बैठ गया। अब मौला ने तो कागज को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन इसको पता था कि उसने क्या लिखा है। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हमारा मजहब जो है सच्चा है, हम अगर इसके ऊपर सच्चे तरीके पे चलते हैं, तो हमारा ये ईमान है कि मौलाना हजरत इमाम अल्लाह का नूर है और वो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है। सिर्फ मन में ख्याल करो तो भी जानता है। 86 में हजरत इमाम साउथ में गए, यानी कि स्टेट्स में। तो मबक ने वहां जवानों को ये कहा कि देखो, जब भी दुआ का वक्त आवे तो तुम उस वक्त अपने दिल के अंदर मुझे याद कर लो, चाहे तुम कहीं भी हो, ए फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड तुम मुझे याद कर लो, और फिर जब भी तुम्हें टाइम मिले तुम अपनी दुआ पढ़ लेना। मौला फरमाया, तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें याद करूंगा। कुरान पाक में भी यही है। तो हमारा ईमान ये है, हजरत इमाम सच्चा है, वो सब कुछ जानता है। तो जब वो सब कुछ जानता है तो फिर हम लोगों को काहे को ये बात दिखाना चाहते हैं? क्या है मेरा मकसद? ये है, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी जमात खाने की बहुत सी रीत रस्म रिवाज में एक रिवाज ये है कि मुखी कमड़िया या मुखियानी कमड़ियानी
ان کے سامنے لائن کھڑی ہو جاتی ہے، ہم دعا کرنے جاتے ہیں، دعا کرانے جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور کھیسے میں سے جو پیسے ہوتے ہیں ان میں سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں وہ ٹکی ہے کہ کوارٹر ہے کہ یہ ہے۔ سلیکشن میں 5-7 سیکنڈ نکلتے ہیں، پھر ہم مکھی کو یہ دیتے ہیں مہمانی کے۔ اب پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یہ مشکل آسان کے، پھر کھیسے میں ہاتھ ڈالا، یعنی ہم 4-5 دفعہ کھیسے میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اور مکھی کا مڑیا صاحب ہر وقت ہمیں دعا دیتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے کہ کیا یہ لازم ہے کہ ہم ہر وقت کھیسے میں ہاتھ ڈال کے جدی جدی چیزیں دے رہے ہیں؟ یہ مشکل آسان کے، یہ مہمانی کے، یہ نذرانہ کے، یہ دعا کے، یہ فلانے ضروری ہے؟ میری عادت چھوٹپن سے رہی، مجھے یہ سکھایا گیا کہ امام کو سب کچھ معلوم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اپنے گھر سے جو جو چیز رقم آپ کو دینی ہے آپ اپنے گھر سے نکی کرو۔ میں خالی آپ کو دلیل کے طور پہ کہتا ہوں کہ بھئی 10 سینٹس ہیں، یہ مشکل آسان کے لیے، 15 سینٹ مہمانی کے لیے، 20 سینٹ دعا کے لیے، 5-10 سینٹ کوئی اور مراد کے لیے اکٹھے کرو، اور منہ سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ مشکل آسان کے، یہ فلانی کے، یہ ڈھیکری کے۔ اپنے دل کے اندر نیت کرو اور ایک وقت ہی سب پیسے مکھی کو دے کے اس کا ہاتھ کس کرو، آنکھوں کو لگاؤ، مولا کی طرف سے ملی ہوئی دعا آسیس پہ آمین کہو، اپنے دل کو خوش کر کے بیٹھ جاؤ، اور مولا کی استغفر اللہ کی ایک مولا کے پاس تسبیح نکالو، پھر بعد میں صلوات کی تسبیح نکالو۔ مولا کو سب معلوم ہے کس میں سے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، اور کس نیت سے ہم نے پیسے دیے ہیں اس کو پتا ہے۔ میرے گاؤں امرتسر کا آدمی، میں نے یہ 2-3 دفعہ اپنی یہ مثال دی ہوئی ہے، میرے گاؤں کا ایک آدمی، میں آج سے بات کرتا ہوں 60 برس پہلے کی، اس کو جگار کا شوق تھا، جوا کھیلا، دیوالی کا ٹائم تھا، ہندو لوگ بہت جوا کھیلتے ہیں، اس نے کچھ 500-700 روپے جیتے۔ وہ زمانے میں 500-700 روپے بہت بڑی رقم تھی، آج کے 5 لاکھ جتنے ہو گئے۔ بڑا خوش ہوا، مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ گوارا 8-15 دن کے بعد صاحب بمبئی آئے تو یہ فیملی کو لے کے بمبئی آیا۔ سلطان محمد شاہ کی عادت تھی کہ جب ہی مولا پہلے بمبئی میں آوے تو پہلی دعا سیس دیوے کیا، دست بوسی قبول کرتا ہوں 52 شنبے کی، شنبہ یعنی سیٹرڈے۔ سلطان محمد شاہ سیٹرڈے کو تخت نشین ہوئے تھے، اس لیے ایوری سیٹرڈے دست چوماتے تھے۔ تو 7 برس کے بعد واپس آوے تو بولے میں 52 سیٹرڈیز جو دست چومتے تھے میں ان کو قبول کرتا ہوں، یعنی 52 دفعہ ہر ساری جماعت نے میرا دست چوما، اس کا ثواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد مولا یہ چھنٹ اور کانٹن وغیرہ کرے، لیکن کبھی کبھی اس کا دل آ جاوے تو دست بھی چماوے۔ ابھی جس دن یہ ادھر پہنچا اس کے شام کو امام سلطان محمد شاہ کانڈی محلے میں دست چماتے تھے، کوئی لوگ 2 آنی رکھے، کوئی 4 آنی رکھے، کوئی 8 آنی رکھے، اس میں 10 روپے کی نوٹ رکھے۔ امیر آدمی 1 روپیہ رکھنا تو بہت بڑی بات ہے، 10 روپے کی نوٹ رکھ کے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ امام سلطان محمد شاہ نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا، یہ تو جھکا رہا۔ جب یہ ہاتھ نہیں پڑا تو سیدھا ہوا تو صاحب نیچے جھک کے 2 انگلی سے ایسا نوٹ اٹھایا۔ اس کو کہتے ہیں ہم کو جگار کا پیسہ نہیں چاہیے۔ کون بولنے آیا تھا مولا کو کہ یہ جگار کھیل کے آیا ہے؟ کون سا پیسہ کدھر سے آیا ہے، کس کمائی کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے، لوٹ پھاٹ کا ہے، چیٹنگ کا ہے، اس کو سب پتا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر جب ایمان گھٹ جاتا ہے تو پھر ہم کو ایمان کی طاقتوں کا پتہ نہیں لگتا کہ ایمان کیسا شکتیمان ہے، ہم اس کو نیچے اتار دیتے ہیں، اس کی خدائی نورانی پوزیشن روحانی چیز میں سے نکل کے وہ محض ایک امام رہ جاتا ہے۔ اور کیسا امام؟ ہماری نظر کا امام نہیں،
وہ ایک ملا اور مولوی جیسا رہ جاتا ہے، وہ ایک فقیر، ایک سینٹ کی طرح رہ جاتا ہے، کیونکہ ہم کو اپنے مذہب کا علم نہیں، عبادت نہیں، شوق نہیں، عمل نہیں، اس لیے ہم اپنے مذہب کا جو ایسنس ہے، کرنل نہیں چکھتے امام کی پوزیشن کو، کہ وہ امام کے جو اللہ کا مظہر ہے اور خدا تعالی محض نور ہے، خدا کی کوئی باڈی نہیں، خدا تو اپنی جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسی باڈی کے اندر رکھ کے لوگوں کی بھلائی کے لیے نیچے اتارتا ہے۔ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ کا وہ زمانے کا حال آپ پڑھو دیکھو تو صحیح، نبی کریم غربت میں پیدا ہوئے، بہت مالدار نہیں تھے، لیکن اللہ نے نبی کو اپنے ایٹریبیوٹس دیے۔ خدا تعالی نے پہلا تو یہ کہا کہ یہ رحمت للعالمین ہے، خدا کی جو رحمت ہے اس کو خدا نے پرسونیفائی کیا۔ خدا تعالی نے اپنی رحمت کو محمد کی شکل بنایا اور کہہ دیا کہ تمام یونیورسز کا یہ رحمت ہے، یعنی اس کی رحمت سارے دنیا کے اندر نہیں، تمام سرشٹی میں نہیں۔ رسول اکرم فرمایا 18,000 عالمین ہیں اور خدا تعالی رب العالمین ہے، تو یہ رحمت للعالمین ہے۔ خدا نے اپنے ایٹریبیوٹ محمد میں ڈالا، اور اسی طرح سے خدا تعالی نے اپنی جو علی کا جو ایٹریبیوٹ ہے، خدا علی بھی تو ہے نا، علی کا ایٹریبیوٹ اس نے مولا علی میں ڈالا، اور یہ سارے ایٹریبیوٹس ہمارے اماموں میں ہیں۔ تو خدا تعالیٰ رؤوف رحیم ہے۔ دو اس کے اور ایٹریبیوٹس ہیں جو رسول اللہ کے لیے دیے۔ رؤوف کہتے ہیں ترس کھانے والا، پٹی کھانے والا، اور رحیم کہتے ہیں مرسیفل کو۔ رسول اللہ کے لیے یہ دو لقب قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد کو رؤوف رحیم کہا، جو صرف خدا ہی رؤوف رحیم ہے۔ محمد کو خدا نے اپنے ایٹریبیوٹس دیے۔ ہمارے امام کے اندر بھی خدا تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اس لیے امام کو اس امام کی حالت اور درجے میں سمجھ کے جب ہم عبادت کرتے، مذہب کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو دینداروں ہمارے دل کے اندر ایک نور کی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جب بھی ہم دعا کرانے جاؤ، لوگ لائن میں کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں، جوک کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، یالی مدد کرو، کوئی بات نہیں، لیکن دعا کی لائن میں کھڑے ہو، اپنے دل میں یہی نیت کرو، یا مولا میری مشکل آسان کر، یا مولا میرے پہ رحم کر، یہ تکلیف دور کر دے، یا مولا ایمان زیادہ کر، جو کچھ بھی مانگنا ہے اس لائن میں کھڑے کھڑے اپنی نیت کرتے رہو کہ میں کس کس نیت کے کیا کتنی رقم دوں مشکل آسان کی۔ آؤ خوشی سے، کیونکہ یہ مشکل آسان کا تو گھر ہے مشکل آسان کرنے کے لیے۔ اس مشکل آسان کی میں آپ کو بات کیا کروں، آپ میں سے بہت سے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جماعت کھڑی ہوتی تھی، تسبیح ایک نکل جاتی تھی، پھر تسبیح نکالی جاتی تھی مشکل آسان کی، تو لوگ دوڑ دوڑ کے پیسے رکھتے تھے۔ وہ پرتھا بند کرائی گئی کیونکہ ڈسٹربنس ہوتا ہے۔ اپنے من میں نیت کرو، چپ چاپ دے دو، مکھی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ یہ مشکل آسان کے پیسے ہیں، یہ مہمانی کے ہیں، مٹھی باندھ کے جو کچھ بھی دینا ہے اپنی نیت سے دو۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مخی صاحب ہم کو 1 مائل لمبی دعا دے دے کہ اس کے اندر کوئی چیز باقی نہ رہ گئی۔ اور کبھی ایک آدھ دعا گھٹ جاتی ہے تو کئی لوگ منہ بناتے ہیں۔ اللہ میرا، میں آپ کو کیا کہوں، امام سلطان محمد شاہ داتار نے ایک تعلیقہ بھیجا، میرے پاس اس کی کاپی ہے، پبلک تعلیقہ تھا۔ مولا فرمایا بعض لوگ مجھے گھڑی گھڑی خط لکھتے ہیں، فروٹ بھیجتے ہیں، کوئی پریزنٹس بھیجتے ہیں، اس لیے کہ میں ان کو خانہ ودان دوں۔ گھڑی گھڑی خانہ ودان کی ابھیلاشا کرنے سے اس آدمی کی جو عادت ہے وہ برابر نہیں۔ سچے مومن کے لیے زندگی میں ایک ہی خانہ ودان ملے تو بس ہے۔ اب وہ گھڑی گھڑی خانہ ودان کیوں لیتے تھے؟ ان کے من کی بات صرف مولا جانتا ہے۔
لیکن امام کا یہ کہنا کہ تم گھڑی گھڑی مجھ کو اس بات کے لیے مجبور کرو میں کہ تم کو خانہ بدان دوں. صاحب فرمایا سچے مومن کے لیے زندگی میں ایک ہی خانہ بدان کافی ہے. مکھی کے حضور میں گئے یا کمڑیا یا مکھیا نہیں یا کمڑیا نہیں ماں یا کوئی بھی جن کو مکھی کمڑیا امر دیوے دعا کرانے کے لیے ہم پیسے دے کے رقم نذرانہ دیتے ہیں. کوئی مجبوری نہیں. اگر پیسے نہیں دینے تو مفت بھی دعا ہو سکتی ہے لیکن 10 برابر ہونی چاہیے. تو ہم کہتے ہیں توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں بندو گنہگار تو کیا سچ مچ ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں؟ اور اگر سمجھتے ہیں تو کیسے گنہگار؟ کیوں وہ گناہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا؟ ہم ایک رٹا ہوا فکرہ بول دیتے ہیں, سینٹینس بولتے ہیں توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ. اگر حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں تو میرے گناہ مجھے جاننے چاہیے, مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے گناہ کیا ہیں. اور پھر جو آدمی اپنے گناہوں کو جانتا ہے جب وہ معافی مانگتا ہے تو سچے دل سے معافی مانگتا ہے. مولا بخشتا ہے گت کے طفیل سے بخش دیتا ہے. مکھی صاحب کیا کہتے ہیں؟ علی اللہ ہاتھ دے کے کہتے ہیں علی اللہ نیت مراد مولا قبول کرے. جیسی تیری نیت ہے جس نیت سے جو کچھ بھی تو نے دیا ہے مولا تیری نیت کی مراد کو قبول کرے. ایمان سلامت رکھے, حقیقتی سمجھ دے اور مولا دیدار نصیب. 4-5 دعاؤں میں ساری زندگی کی سب چیزیں آ گئی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسی ہم نے مراد مانگی مولا وہ ہر مراد آپ کی قبول کرے. اس میں سب کچھ آ گیا لیکن پھر بھی دعا ملتی ہے نیت مراد قبول کرے, نیک امید پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, دیدار نصیب کرے. ہر وقت 2-4 دفعہ دعائیں کرا کے انہی چیزوں کو ریپیٹ کروانا اس میں کوئی ضروری نہیں. ایک ہی وقت دے دینے سے ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی جو جماعتیں ہوتی ہیں 100-200-400 آدمی کی چلے, لیکن جہاں بڑی بڑی جماعتیں آپ ادھر جاؤ کھرا در کے اندر کھرا در ابھی مولا نے اس کو ادھر سے درخانہ نکال کے بغیچے لے گئے. 15,000 آدمی آتا ہے. تو یہ 10-15 ہزار آدمی اگر ہر آدمی اس طرح سے کرے جیسے آج ہم کرتے ہیں تو مکھی کمڑیا شام کو آویں صبح گھر جاویں. اپنی بات مولا کے حضور تک کہو, من میں اس کے ساتھ باتیں کرو, اپنی نیک امیدوں کی تسبیح نکالو. میں بہت دفعہ جماعتوں میں کہتا بھی ہوں کہ خود بھی تسبیح نکالو, جماعت کو آپ کی مشکلوں کے لیے مجبور نہ کرو. مشکل میری آ گئی ٹھیک ہے, کسی وقت جماعت کے پاس جانا چاہیے. حد سے زیادہ تکلیف آ گئی, 18-20 برس کا لڑکا ایکسیڈنٹ میں پھنس گیا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے پتہ نہیں آشا نہیں ہے بچنے کی. ایسے سمے مکھی کمڑیا کے پاس آ کے کہو جماعت میرے لیے ستاڑا ڈالے تو اس کا ستاڑا لے لو, کیونکہ ایسی آفت بنا جوان لڑکا ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, اور ایک 80 برس کا بوڑھا ہے خطلے میں پڑا ہے, آخری دم آ گیا. گھر کے لوگ بھاگتے ہیں مکھی صاحب ستاڑا ڈالو. ارے بھائی اس کو چھوڑ دو, ابھی اس کے لیے کیا ستاڑا ڈالتے ہو؟ مشکل سانس کی تسبیح نکالو, اس کی عاقبت کی بھلائی کے لیے تسبیح نکالو, مولا کی مہمانی دو. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مذہب کی چیزوں کو سمجھنا چاہیے, اور ان چیزوں کو سمجھ کے جب ہم عمل کرتے ہیں دینداروں تو مولانا حضرت امام راضی ہوتا ہے, ہماری نیک امیدیں پوری ہوتی ہیں. امام ہمارے دلوں کی باتوں کو جاننے والا ان پر جامی ہے. سکھی آباد رہو, نیک امیدیں مولا آپ کی پوری کرے, ایمان کی سلامتی دے, حقیقتی سمجھ دے, مولا اپنے گھر کی شناخت دے, معرفت دے, دشمن سکریت میں پورا رکھے, فرمان بردار مومن بناوے, دن دنیا کی مشکلیں تکلیفیں دور کرے, نیک امیدیں پوری کرے, سحر و باطن دیدار نصیب کرے. اے زندہ